السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل اسلام قرآنک ٹیچر پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی، ہم نے تعوذ اور تسمیہ ٹھیک کرنا چاہا، لیکن تعوذ تسمیہ جب تک ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا جب ہم یہ حروف ہجا ٹھیک سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر ٹیچر سے یہی کہتے ہیں کہ تعوذ تسمیہ ایسے پڑھ لو، تو یہ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے، نہیں صحیح ہو پائے گا جب تک ہماری حروف ہجا ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوگا الحمدللہ، لیکن میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے حروف ہجا پہ غور کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعوذ اور تسمیہ کے لیے پریشان نہ ہوں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھتے رہیں گے، کوشش جاری رکھیں گے۔ جی، تعوذ 4 ٹکڑوں میں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تسمیہ 3 ٹکڑوں میں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، الحمدللہ ہماری تختی نمبر 1، تختی نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ میری ویڈیو واچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 کے نام سے ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ سکیں گے کہ یہ میں نے کس طریقے سے پڑھایا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں گے تختی نمبر 3، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایک لائن کے آپ کو مخرج سمجھائیں گے، تو آج تھرڈ لائن کا ہمارا ہے کہ ہم نے تھرڈ لائن کا مخرج سمجھنا ہے کہ یہ منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، میں آپ کو سختی یعنی کہ پریشانی والے الفاظ نہیں بتاؤں گی، بالکل ایسے سمجھاؤں گی جیسے ہمیں آسانی سے آ سکے۔ دانتوں کو سختی سے بند کریں گے، زبان کی نوک ان دانتوں پہ لگے گی تو آرام سے ادا ہو جائے گا زا، ٹھیک ہے جی۔ آرام سے میں نے صرف ایسے لیے کہا ہے کہ آپ سمجھ سکیں، ورنہ آرام سے نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی۔ دانتوں کو سختی سے بند کرنا ہے اور زبان کی نوک جب ان دانتوں سے لگے گی تو ادا ہوگا زا۔ زبان یہ بولنے پہ ایسا ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا ایکسپلین کر رہی ہوں، لیکن کہا ایسے جائے گا، دانتوں کو سختی سے بند کر کے زبان کی نوک جب ان دانتوں سے لگے گی تو ادا ہوگا زا۔ سیم مخرج ہے، دونوں دانتوں کو سختی سے بند کریں گے اور زبان کی نوک ان دانتوں پہ لگے گی تو ادا ہوگا سین۔ زبان یہ بھی سیم مخرج ہے صاد کا بھی، دونوں دانتوں کو بند کریں گے سختی سے اور زبان کی نوک جب ان دانتوں سے ٹکرائے گی یعنی کہ لگے گی تو ادا ہوگا صاد۔ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں تو سمجھا دیتی ہوں، دونوں دانتوں کو سختی سے بند کرنا ہے، ایسے بند کرنا ہے، دونوں دانتوں کو سختی سے بند کرنا ہے اور زبان کی نوک جب ان پہ لگے گی تو سختی سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا زا، ایسے آواز آئے گی ز، دیکھیں سیٹی جیسی آواز آ رہی ہے نا، اور سختی بھی ہو جائے گی، دانت بند کریں گے، ظاہر سی بات ہے زبان اس پہ لگے گی تو سختی تو ہو ہی جائے گی زا۔ سیم مخرج یہ بھی ہے، دونوں دانتوں کو سختی سے بند کرنا ہے اور زبان کی نوک ان سے لگے گی تو سختی سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا سین۔ دیکھیں جی سین کی آواز ایسے نکل رہی ہے نا سیٹی کی طرح، اور سختی بھی ہو رہی ہے کیونکہ دانت بند ہوں گے تو سختی لازمی ہو جانی ہے۔ اچھا جی، صاد کا بھی سیم مخرج ہے، دونوں دانت سختی سے بند ہوں گے، زبان کی نوک جب ان دانتوں پہ لگے گی تو ادا ہوگا صاد، ٹھیک ہے جی، تو ادا ہوگا صاد۔ اچھا جی، انہیں کہا جاتا ہے سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا، سین، صاد، ان تینوں کو سختی سیٹی والے حرف بھی کہا جاتا ہے۔ سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا، سین، صاد، آپ ہی لکھ لیجئے گا جو میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب پڑھتے ہیں زبان صاد کا۔ اچھا جی، زبان کی کروٹ یا دائیں یا بائیں جب اوپر کی طرف لگے گی تو ادا ہوگا ضاد۔ زبان کی کروٹ کا دایاں یا بایاں حصہ جب اوپر کے مسوڑوں سے یا داڑوں سے لگے گا تو ادا ہوگا ضاد۔ زبان کی کروٹ کا دایاں یا بایاں حصہ جب اوپر کے داڑوں سے لگے گا تو ادا ہوگا ضاد۔ اچھا جی، آپ کہیں گے کہ یہ تو سمجھا دیا آپ نے، شین کا نہیں بتایا، تو شین کا میں نے ان الفاظوں کے ساتھ سمجھایا تھا، یہ جیم کے ساتھ جوائنڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے ساتھ جوائنڈ ہے؟ یہ جیم کے ساتھ جوائنڈ ہے۔ زبان کا درمیان جب تالوں کے درمیان سے لگے گا تو ادا ہوگا شین، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے جی، سیم مخرج ہے تینوں کے۔
زبان کا درمیان جب تالوں کے درمیان سے لگے گا تو ادا ہوگا شین۔ سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، یا آپ لکھ لیجئے گا، سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہے جی، نرمی والے حرف 3 ہیں، یہ بھی لکھ لیجئے گا، نرمی والے حرف 3 ہیں، ثا، ذال، ذو۔ ٹھیک ہے جی، ذات کا دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا پریشانی ہو رہی ہو۔ زبان کی کروٹ کا دایاں یا بایاں حصہ جب اوپر کے دھاڑوں یا مسوڑوں سے لگے تو ادا ہوگا ضاد۔ میں کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھ کے بھی سمجھاؤں گی، کاپی پینسل آپ بھی رکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کے سمجھاؤں گی کہ ان کو کس طریقے سے جب جوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھا تو اسے میں ایک ہی طریقے سے جائے گا، لیکن ابھی آپ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے سمجھایا، ہم نے ذال ذو کا مخرج سمجھا تھا، لیکن ان کو ایک یہ لائن میں بھی مخرج کہا جاتا ہے کہ نرمی والے حرف 3 ہیں، ثا، ذال، ذو۔ ٹھیک ہے جی، اور سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ الحمدللہ ہماری یہ تختی پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ جو ہم نے لائن سمجھانی تھی آپ کو، مخرج سمجھانے تھے، وہ مخرج ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جی۔ سٹارٹ کرتے ہیں تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، یہ حرف ہم ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے سارے اللہ پاک نے میننگ دیے ہیں، قرآن پاک کا پورا ترجمہ اللہ نے اتارا ہے، لیکن اس کا اللہ نے کہا ہے کہ اس کا جو میننگ ہے اس کی جو میننگ ہے وہ صرف میرے پاس ہے، یعنی کہ وہ اللہ نے ان الفاظوں کی میننگ نہیں اتارے، باقی ہر الفاظ کا اللہ نے ترجمہ اتارا ہے۔ یہ بہت ہی مفید ہے، اگر آپ صبح میں الحمدللہ اٹھیں، سب سے پہلے آغاز یہ پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ وہ سارے آپ کے حاجتیں پوری ہوں گی جن کی خواہش آپ رکھتے ہیں جائز انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنی خوبصورتی کی بات ہے، کتنی رحمت کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھیں اور ہماری نظر ہمارے اللہ کے کلام پہ پڑے۔ تو جی آج سٹارٹ کرتے ہیں، انہیں پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ بتائیے گا کمنٹس کر کے، پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کو ایسے ہی پڑھنا سکھاؤں گی، یعنی کہ اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ دیکھیں یہ لام پہ بھی مد ہے، میم پہ بھی مد ہے اور تشدید بھی ہے، یہ لام میم کے ساتھ مل کر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ایک ایک لائن کر کے سمجھائیں، ایک ایک لائن پڑھ کر سنائیں اور سمجھائیں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، تو پھر میں انشاءاللہ ویسے ہی پڑھنا سکھا دوں گی، لیکن فی الحال میں آپ کو پوری تختی پڑھ کے سناؤں گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کوشش کریے گا کہ ایسے ہی پڑھیں جس طرح میں پڑھ رہی ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد، طٰ طاسین میم، طاسین یاسین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون، الف لام میم، اللہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے الف لام میم، پھر رکنے کا بھی آ گیا کہ یہاں پہ رکنا ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹا سا بنا ہوا ہے جیم، لیکن جیم کے معنی ہے رکنا، لیکن لام کے معنی نہیں، ہم رک بھی نہیں سکتے اور رک بھی سکتے ہیں، دونوں ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، ایک بار ہم نے رک کر پڑھنا ہے، ایک بار بلا رکے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے پہلے رک کر آپ کو سمجھایا تھا، دیکھیں پھر سے سمجھا دیتی ہوں، الف لام میم،
اللہ، رک گئے تھے نا یہاں پہ، اب بغیر رکے پڑھیں گے الف لام میم اللہ، پھر اس کو میم سے ملا دیں گے، اللہ کے نام کو میم سے ملا دیں گے۔ پہلے ہم نے الف لام میم کہا نا، پھر ہم نے ملہ بولنا ہے، ملہ، کیونکہ لام جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا، لام کی میننگ ہے نہیں، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، لیکن جیم کے معنی ہے یعنی کہ ٹھہرنا، رکنا، تو ہم نے پہلے ٹھہرے رکے، پھر ہم نے ایک بار نہیں یعنی کہ رکے نہیں، ہم نے ساتھ ساتھ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں جی انہوں نے لکھا ہوا بھی نیچے پڑھنے کی صورت، تو سین میم، آپ ان الفاظوں کو اس طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ تو الگ پڑھنا ہے، سین الگ پڑھنا ہے، میم الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم، یہ دیکھیں الف الگ لکھا ہے انہوں نے، لام الگ لکھا ہے، میم الگ لکھا ہے، پھر اسی کا سمجھایا انہوں نے یہ، پھر یہاں دیکھیں دوبارہ سے انہوں نے نہ رکنے کا میم کے ساتھ اللہ کا نام بتایا کہ ملہ، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ یہ تختی ہماری تیسری پوری ہو چکی ہے، تیسری یا تھرڈ تختی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھنا نہیں آئے گا، تو آپ مجھے کمنٹس کریے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گی۔